قاضی شفیق احمد صاحب، اصل میں بات میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں، ان سے ملاقات اسی دور میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ میں نے یہ کوٹھی بنوائی ہے اسلام آباد میں، اور میں روا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور یہ میں نے نئی نئی کوٹھی بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خود یہاں آنے یا کرایہ دینے سے پہلے حضور کے قدموں سے اس کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک موقع آ گیا ہے، جماعت کو باہر ضرورت ہے، تو میں اپنی کوٹھی اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے عز شفقت اس کو شقولیت بخشا۔ یہ بات انہوں نے خود مجھے بیان فرمائی تھی۔ قاضی صاحب شفیق احمد صاحب آپ رسال پور کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں۔ وہ 19 فروری 2005 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک کی۔ مولانا صاحب، قومی اسمبلی 1974 کی کارروائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور لیکن اس حوالے سے کچھ کتابیں بھی بازار میں آئی ہیں، آپ نے لازمی ان کا مطالعہ کیا ہوگا، تو ایک چشمدید گواہ کی حیثیت سے آپ کا تبصرہ ان کتابوں پر کیا ہے؟ کہ بھٹو گورنمنٹ نے جو فیصلہ احمدیوں کے متعلق کیا تھا، خلیفۃ المسیح ثالث نے یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی انصار اللہ کی اجتماع میں یہ فرمایا کہ یہ قانون جو فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ خود حکومت کے اپنے سیاسی قانون کے لحاظ سے ہے، یہ ہمیں پابند نہیں کرتا کہ ہم اپنے تئیں مسلمان نہ سمجھیں، اور حقوق انسانیت کے چارٹر کے لحاظ سے جو کہ خود آئین پاکستان کا حصہ ہے مستقل، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے مذہب کا اعلان عام کریں۔ اسی طرح یہ خفیہ رکھنے کا نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اعلانیہ ہوا، اور نہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ میں نے بتایا کہ خود بھٹو حکومت نے اس کو شائع کیا، مگر اس کی اشاعت خفیہ رکھی۔ سرکولر میں اس کا غلط جو خلاصہ تھا وہ شائع کیا، مگر اور اس کی کاپیاں سینٹ اور اسمبلی کے ممبروں کے لحاظ سے شائع کی، اور پھر ان کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ آگے پھر ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں پابند نہیں کرتی کسی لمحے میں بھی، خاص طور پر اس شخص کو جو کہ آئی ویٹنس ہو۔ تو یہ خفیہ کا لفظ بھی، جیسے میں نے بتایا، یہ ایک سازش تھی، جس طرح کے احمدیوں کے مکانوں کو تو کھلے بندوں تباہ کیا جا رہا تھا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کیمرہ کارروائی ہو رہی تھی۔ اب یہ وضاحت جو میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کتاب جو میں نے دیکھی ہے، غالباً وہ ملتان سے چھپی ہے، سو کال تحفظ ختم نبوت کی طرف سے۔ ملتان وہ جگہ ہے جس کے متعلق اسلامی لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے متعلق بھی کہ فلاں فرشتہ فلاں جزیرے میں ہے، اور خضر کس جگہ پر ہیں۔ یہ کچھ 200-300 سال پہلے کے بزرگ ہیں کوئی، جن کے در منسوخ کر کے کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا مرکز ملتان ہے۔ تو یہ کتاب ملتان ہی سے شائع ہوئی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں یہ بھی ایک یاد آیا،
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا بزرگ تھے. 10 کروڑ دیوبندی ملا بھی ان کی ڈیوٹیوں پر قربان کر دیے گئے تو ان کے لیے باعث سعادت ہے. وہ اپنے مکتوب میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک صاحب نظر نے دریا کے کنارے شیطان کو دیکھا. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں شیطان ہوں. کہیں گے تمہیں تو قیامت تک کے لیے خدا نے ورگلانے اور گمراہ کرنے اور برائیاں پھیلانے کے لیے حکم دیا ہے. تم آرام کے ساتھ فرل و چھٹی منا رہے ہو یہاں پر. اپنے کام کو اس سے کام کرو. یعنی کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے اپنا سارا کام جو ہے وہ تکفیر گر ملاؤں کے سپرد کر دی ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد کارروائی ہے دراصل وہ ختم نبوت کے نام پر ایک نہایت شرمناک اور اخلاق سوز ڈرامہ ہے دراصل، جس میں بھٹو سرکار کے شائع کردہ سرکولر کو پیش نظر رکھ کر اسمبلی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ اپنے باطل نظریات کے مطابق ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اخلاق سوز ڈرامہ اور اسلام اور ختم نبوت کے نام پر کھیلا گیا ہے. مفتی فضل الرحمان صاحب نے تو ان کے والد نے تو کہا تھا کہ میں پاکستان کے قیام کے گناہ میں شامل نہیں ہوں، اور فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان فراد اعظم ہے. لیکن حق یہ ہے کہ اگر فراد اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے پچھلی صدی میں تو اس کتاب کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے 11 روزہ حقیقت افروز بیانات کی تفصیلات سرکاری سرکولر کے فلسکیپ سائز کے 1277 صفحات پر موجود ہے، جس کا خلاصہ مرتب کتاب نے نہایت مسخ شدہ صورت میں 224 صفحات میں پیش کیا. اور یہ صفحات کتابی سائز کے ہیں اور سرکولر فلسکیپ سائز کے ہیں، اور اس کے صفحات ہیں 1270. یہ اعداد و شماری اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ مرتب نے ایک مذہبی، قومی اور تاریخی امانت کے معاملے میں کس درجہ دجل و فریب، بد دیانتی اور جعلسازی سے کام لیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اپنے موقف کی جس تفصیل سے جواب دیے، تقویت الایمان کے حوالے سے لاجواب کیا، مسئلہ جہاد پر مسلم لیڈروں کی آراء پیش کی، فتاوی تکفیر سامنے رکھے، سعودی عرب کا کردار بے نقاب کیا. اس کا نام و نشان بھی اس خلاصے میں نہیں پایا گیا تھا، کیونکہ ذات پڑتی تھی، اصل حقائق سامنے آتے تھے، اور مقصود حقائق کو دبانا تھا اور احمدیت کو بدنام کرنا تھا. اب میں غلط بیانیوں کے بہت سے نمونوں میں سے وقت کی مناسبت سے چند نمونے عرض کرتا ہوں. جی. صفحہ 102 اور 3 میں یہ ذکر ہے کہ 8 اگست کو مفتی محمود نے حضور پر جرح کرتے ہوئے قلائد الجواہر، تذکرۃ الاولیاء اور دیوبندی مذہب کے متعلق کہا کہ یہ ہم پر حجت نہیں. ان رتب و یابس کتب کو بہانہ بنا کر الجھانا یہ دجل ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے صرف یہ جواب دیا کہ مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ یہ ان کی کتابیں نہیں، یہ سب فرضی بیان ہیں جو مفتی محمود کی علمیت جتانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے. حد یہ ہے کہ اس بیان میں 7 نکات کا حیولہ مرتب نے خود تیار کیا ہے اور مفتی محمود کی طرف منسوب کر ڈالا ہے. نیز اس میں زور پیدا کرنے کے لیے
یہ فرضی بیان درج ذیل الفاظ میں ختم کیا ہے کہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے 7 نکات میں سے کسی ایک کا مرزا ناصر کے پاس ہمت ہے، جواب ہے تو لائے۔ 8 اگست کی کارروائی کے متعلق سرکاری سرکولر موجود ہے جو اس دجل و فریب پر شاہد ناطق ہے کہ مفتی محمود کی طرف سے نہ کوئی ساد نکات پیش کیے گئے، نہ کوئی چیلنج دیا گیا۔ وہ موقع کوئی یعنی اس طرح پیش کرنے والے نے کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ موچی دروازے میں کوئی مناظرہ ہو رہا ہے۔ یہ محض فسانہ ہے جو مرتب کے دماغ کی پیداوار ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ کوئی اور بھی مغالطہ ہے جو ڈالا گیا؟ جی 20 اگست 1974 کی کارروائی میں حضرت خلیل مسیح ثالث کی طرف یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے اٹارنی جنرل کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ مرزا صاحب کی زندگی کی بات نہیں بلکہ قیامت تک مسیح کا زمانہ محدود نہیں، آپ ان کے زمانے کو محدود نہ کریں بلکہ حضور علیہ السلام کے خلفاء کا زمانہ اب مسیح موعود کے خلفاء کا زمانہ ہے۔ میں بسوق کے کہتا ہوں کہ اب 3 صدیوں میں اسلام پھیل جائے گا، امریکہ سمیت ساری دنیا میں، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ تحریک ختم نبوت جلد 2 صفحہ 132 اور 172 اور 173 کی عبارت ہے۔ اب اس کے مقابل پر حکومت پاکستان کے سرکولر سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا اصل بیان میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سرکولر کے رپورٹنگ کے مطابق اصل زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ صبح اگر میں اپنی وضاحت نہیں کر سکا تو میں معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ زمانہ بعثت نبوی سے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بیچ میں مختلف آپ کے روحانی فرزند مجددین وغیرہ آئے، ہمارا محاورہ ہے کوئی چیز ان کی طرف نہیں جاتی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ہماری تمام تر خوشی اس میں ہماری بعثت کی غرض خدا تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہماری نسبت جس قدر تعریفی کلمات، پہلی پیش گوئی اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، یہ بھی در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہے۔ اس لیے میں آپ ہی کا غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں، مستقل طور پر ہمارا کچھ نہیں۔ اس لیے وہی زمانہ چل رہا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ غلبہ دین کے متعلق، مہدی اور مسیح موعود کے وقت کے متعلق یہ سارے پہلوؤں نے لکھا، تفسیر میں بھی ہے اور دوسرے ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی ہے۔ سرکولر صفحہ 84 و 85۔ اس کے بعد حضور نے مستند تفاسیر کے حوالے پیش کیا۔ ذریۃ البقایا کے حوالے سے جو اعتراض ہوتا ہے اس پر بھی ہاں، یہ جزاکم اللہ اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کتاب میں جلد کے صفحہ 114 پر ذریۃ البقایا کی بحث کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت خلیل المسیح ثالث نے ایوان میں اتنے ہی جواب دیا کہ ذریۃ البقایا کے معنی کنجریوں کی اولاد نہیں، اور پھر کہا کہ خیر آگے چلیں۔ حالانکہ حضور نے ایوان میں ایسا مدلل اور مسکت جواب دیا کہ گویا دن چڑھا دیا۔ اب میں اس کے ثبوت میں گورنمنٹ کے شائع کردہ سرکولر کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے اس مضمون کو دوسری جگہ آپ نے یعنی مسیح موعود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گی اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوڑوں اور چماروں کی طرح ہوگی۔ اور بھی بعض جگہ آیا ہے۔ تو ایک مؤلف کے حوالے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے جو مضمون اس نے بیان کیے ہیں ان سب کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ یہ عربی کا صیغہ ہے، یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے، حال اور مستقبل ہر دو کے لیے۔ دوسرا حوالہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مستقبل کے لیے، حال کے لیے نہیں۔ جب یہ لکھا گیا تھا تو اس کے بعد لاکھوں آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہماری تبلیغ اس وقت ہو رہی ہے افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں لاکھوں نے اسلام کو قبول کیا۔
بت پرستوں نے اپنے بت توڑ ڈالے. ہمیں تصویریں آتی رہتی ہیں وقفے وقفے کے بعد ان لوگوں کی جو بت جلاتے ہیں. یہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں یہ مقدر رکھا ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گا. ذریت البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں. صرف وہ باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوڑے چماروں کی طرح ہوگی. آگے اس کی تشریح کی ہے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، صرف وہ اسلام کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے. ہم سارے اسلام کو قبول کر لیں گے. یہ مستقبل کی بات ہے، اس کو حال پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ کتنا شاندار فیصلہ کن اور معرفت سے لبریز جواب ہے. قیامت تک اس کا دیوبندی دنیا کو جواب نہیں دے سکتی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، جب بازو میرے آزمائے ہوئے. جہاد کے بارے میں بھی اس کتاب میں جی ہاں یہ بھی لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس بارے میں یہ سرکولر ہی کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 22 اگست 1974 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جہاد، اس کی شرائط اور دیگر بعض اہم مسائل پر مارکہ آراء بحث فرمائی، جو حکومت کے جاری کردہ سرکولر میں فل اسکیپ سائز کے 104 صفات پر مشتمل ہے. مگر اس کتاب کے مصنف نے اس کو معرف و مبدل بلکہ حذف کر کے اور مسح کر کے صرف 21 صفحات میں اس کا خلاصہ کیا ہے، اور انتہائی خباثت باطنی کے ساتھ حضور کے بیان فرمودہ حقیقت افروز مباحث کو غرض کر دیا ہے. اس روز حضور نے تفصیل کے ساتھ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی اور مولوی کرم الدین صاحب بھین کے بھی مفصل حوالے پیش فرمائے، جن کا خلاصہ صرف ایک فقرے میں دیا گیا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ مرزا ناصر احمد اوروں نے انگریز کی حمایت نہیں کی. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ایک بات اس کتاب میں یہ درج کی گئی کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری اور محمدی بیگم کے حوالے سے جب سوال کیے گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مفصل جواب دے دیا جائے گا جو کتاب کے مطابق نہیں دیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب کے صفحہ 225 اور غالباً صفحہ 231 میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ حضور نے مولوی ثناء اللہ صاحب اور محمدی بیگم سے متعلق پیشگوئیوں کی وضاحت آئندہ کرنے کا وعدہ کیا جو ایفا نہیں ہوا. یعنی تاثر یہ دیا گیا ہے، حالانکہ حضور کی طرف سے ان پیشگوئیوں کے متعلق جیسے کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں مفصل نوٹ اسمبلی میں چند دنوں کے اندر دے دیے گئے تھے، اور وہ نوٹ ان کا مکمل اس کا جو عکس ہے وہ میرے پاس موجود ہے. ظفر انصاری کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ وبالآخرات ہم یوقنون کی جو آیت ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ جی مرزا صاحب نے اس لحاظ سے مانوی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس حوالے سے بھی کچھ مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں. یہ صحیح فرمایا آپ نے. اس کتاب کے صفحہ 234 پر ذکر ہے کہ جناب مولوی ظفر انصاری صاحب نے یہ اعتراض پیش کیا کہ بالآخرت یوم یوقنون، اس میں مرزا صاحب کی نبوت مراد لی گئی ہے جو تعریف مانوی ہے. آگے جو حضور کی طرف اس میں جواب لکھا گیا ہے 14ویں صدی کے یہودی کی طرف سے، اس میں صرف یہ لکھا گیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن حق یہ ہے جیسا کہ خود حکومت پاکستان کے مجریہ سرکولر سے ثابت ہے، حضور نے اس دعوے کے ساتھ دلائل بھی پیش فرمائے ہیں، اور اس ضمن میں بعض قدیم کتب کا بھی حوالہ دی ہے. صفحہ 236 پر
ظفر انصاری کا یہ سوال درج ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو ان آیات قرآنی میں الہام ہوا جو آسم سے مخصوص ہیں، جیسے کہ سرکاری ریکارڈ یعنی سرکولر کے صفحہ 114 اور 115 کے مطالعے سے واضح ہے۔ حضور نے ضمن میں حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کے متعدد علامات پیش فرمائے، میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، جی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اور مقام سے مختص تھے۔ اسی طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی کی کتاب فتح الغیب سے بھی مثالیں حضور نے پیش کی۔ سید عبد القادر صاحب جیلانی کو کئی بار وہ آیات الہام ہوئیں جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ شان کے لیے مذکور ہیں، مگر کتنی شرم کی بات ہے کہ اس نام نہاد گستاخ ختم نبوت نے اپنی کتاب میں کتاب کے صفحہ 237 پر حضور کی طرف سے صرف یہ جواب نقل کیا ہے کہ بزرگوں کے الہام نہیں ہوتے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک منارۃ المسیح کے حوالے سے بھی ایک سوال اور جو حضور نے اس کا مفصل جواب دیا، اس حوالے سے بھی کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں۔ ہاں، یہ آپ نے غالباً 240 صفحہ ملاحظہ کیا ہے۔ اس پر مولوی ظفر انصاری صاحب کا اعتراض درج ہے کہ دمشق میں ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مرزا صاحب نے قادیان میں مینارۃ المسیح بنوایا۔ کتاب کے مؤلف کے مطابق حضور نے اس کا فقط یہ جواب دیا کہ دمشق ایک اینٹ گارے کا شہر ہے۔ اب حکومت پاکستان کے سرکولر سے حضور کا اصل جواب ملاحظہ ہو، یعنی اب یہ سرکولر کا جواب ہے انورٹ کاماز میں، جی دمشق ایک اینٹ گارے کا بنا ہوا شہر بھی ہے، اور دمشق کے ساتھ کچھ مذہبی ایسوسی ایشنز بھی موجود ہیں، جو حدیث میں آیا ہے کہ دمشق کے قریب اترے گا آنے والا مسیح۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ نہیں کہا، بانی یہ حضرت کے الفاظ ہیں، بانی سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ دمشق جو اینٹ گارے کا بنا ہوا ہے، بلکہ جو ایسوسیشنز امت مسلمہ کے دماغ میں دمشق کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مراد ہے، اور وہ اس کے سمبل کے طور پر وہ مینار ہے۔ مینار کی کوئی حرمت نہیں، لیکن ایک علامت ہے اور ایک سمبل کے طور پر اس کو کھڑا کیا گیا۔ کتنا شاندار، دل نواز اور محققانہ جواب ہے، مگر ان ظالموں نے سب کو رندی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور ڈھنڈورا یہ پیٹا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ضرور ہوئے ہیں مگر جھوٹ میں، دغل میں، فریب میں، تحریف میں۔ کامیابی اگر اس چیز کا نام ہے تو کوئی نہیں جو ان کی کامیابی کا انکار کر سکے، مگر صاف ظاہر ہے کہ اگر حقیقتاً کامیابی ہوئی ہے تو مسیح موعود اور خلیفۃ المسیح حضرت خضر مسیح ثالث علیہ مجید کی کامیابی، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، وہ اعلان کرتا ہے کہ اس صداقت کا جواب میرے پاس کوئی موجود نہیں۔ کہ الغرض کہاں تک بتایا جائے، اس کی تیسری جلد میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے روحانی پیشوا حضرت خضر مسیح ثالث کے متعلق کہ مفصل مدلل اور حقیقت افروز بیان کو نہایت بے دردی سے اور اس کی تفصیل اور اصل سیاق و سباق سے قضا کر کے اپنے ڈھب میں ڈالنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی بھی دقیقہ افروزاش نہیں کیا۔ مستشرقین یورپ نے عہد مظلمہ میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اسی نوعیت کے دجل و تلبیس کے بڑے بڑے شرمناک مظاہرے کیے ہیں، مگر بلا شبہ اس کتاب نے پچھلی صدیوں کی رپورٹنگ کی تاریخ میں جال سازی کے سارے ریکارڈ معاف کر دیے۔ حکومت پاکستان نے ان دنوں خود اسمبلی کی کارروائی سے متعلق بیانات شائع کیے،
خواہ ان میں غلطیاں بھی ہیں، قرآن اور حدیث کی نقل کرنے میں بہت ہی نالائکی کا ثبوت دیا گیا ہے، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ بیان تو اس میں موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود حکومت کے چھپی ہوئی رپورٹ کے باوجود کس طرح ظالمانہ طور پر یہ تعریف کی گئی ہے، یہ بالکل اس پر کہا جا سکتا ہے یہ کہ دلاورس دزدے کے بکف چراغ ڈالے۔ بعض اوقات یہ کتاب میں کوشش کی گئی ہے یہ تاثر دینے کی، گویا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس حوالہ جات کی کوئی فائل حکومت کی طرف سے دی گئی تھی۔ مثلا ایک جگہ پہ حضور نے ایک حوالہ ان سے پوچھا کہ یہ اس کو مکمل بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس فائل موجود ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں۔ تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ فائل حضور کو دی گئی تھی حوالہ جات کے جو انہوں نے پڑھے تھے؟ یہ فن تلبیس کا ایک شاہکار ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ فائلیں جو دی گئی ان کا جو حشر ہوا وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور فائل کا تو حوالہ دے بھی نہیں سکتے تھے، اگر دینا چاہتے تو پھر پہلے دن دے دیتے کہ فائلیں تو میں آپ کو دے چکا ہوں، ان فائلوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ خالص گپ ہے جس میں سچائی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو ایک باتیں اگر آپ اجازت دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب احمدیت کی صداقت کا ایک کھلا اور چمکتا ہوا نشان ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اس کتاب میں جا بجا جھوٹ بول کے عملاً اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ احمدیت مجسم صداقت ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی نوبت تو تبھی آتی ہے جب صداقت کا کوئی جواب نہ ہو، بطور قانون بھی اسے بنائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ 1978 کی بات ہے کہ یعنی فیصلے سے 4 سال بعد کی، حرمین شریفین کے ایک عرب تھے، اب بھی ان کے دوستوں سے میرا رابطہ ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ روا تشریف لائے تو اپنے ایک احمدی دوست کے ساتھ شعبہ تاریخ میں بھی ہے، آتے ہی کننجا شیخ نہ رجل معمول الاوقات وقد زرت في هذا الوقت ولكن ليس عندي وقت ذاهب بالطيارة فعليك أن تخبرني عن هذا الأمر ماذا وقع في البرلمان خلاف الجماعت الأحمدیة وما هي الألفاظ وما المتن في هذا، یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فوری طور پر جانا چاہتا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ پارلیمنٹ نے آپ کے متعلق قرارداد کیا پاس کی تھی۔ میں نے ان کے سامنے شیخ الاسلام مجدد القرن الثانی عشر 12ویں صدی ہجری کے مجدد، سعودی عرب کے رہنے والے بھی ان کو مجدد سمجھتے ہیں، جماعت احمدیہ بھی ان کو مجدد قرار دیتی ہے، اور جماعت احمدیہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ مسیح موعود کے بعثت سے پہلے جتنے بھی بزرگ تھے ہر کسی فرقے میں تھے وہ ہمارے بزرگ تھے۔ یہ احمدیت کی عجیب شان ہے، اور یہ بنیادی ایک کلید ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا اسلام خلیفہ وقت کے قوت کشی کے نتیجے میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے والا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس بارے میں ضرور عرض کروں گا
احمدیت کے جو عقائد ہیں وہی دنیا میں اتحاد المسلمین کی مہم کو کامیابی تک پہنچانے والے ہیں۔ تاریخ احمدیت کا چوتھا حصہ میں لکھ رہا تھا، تو بیرا جاتے ہوئے میں ملک وال سے بذریعہ ٹرین جب جا رہا تھا تو اسی کمرے میں بریلوی اور دیوبندی دوست بیٹھے ہوئے تھے، عالم تھے، دونوں بڑی لمبی لمبی داڑھی تھی اور بزرگ آدمی تھے، بہت لمبی عمر دونوں کی ہوگی، اور میری ایسی تو میں یہ غالباً 1960 کی بات ہے اگر، تو 1927 میں جو شخص پیدا ہوا ہے تو کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 33 سال، بس کم و بیش یہی عمر ہوگی اس وقت۔ میں ایک طرف میرا طریق یہ رہا ہے اور اب بھی ہے کہ میں جس جگہ شہر میں جاتا ہوں اگر وہاں کتابوں کا کوئی مرکز ہو کتابیں ضرور خریدتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ گھر آنے سے پہلے ایک نظر ضرور ان کو دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے دوست شفیق جو ہمارے رشتہ دار بھی ہوئے، ان کا ایک مقولہ تھا کہ میں نے کتاب خرید کے آیا ہوں، ابھی میں نے سونگی ہے وہ، تو سونگنا بڑی ضروری چیز ہے، اس سے ایک خاکہ فوری طور پر دماغ کے اوپر آ جاتا ہے، پھر انسان کے ساتھ بیٹھے تو اس کے مندرجات کے لیے اس کے فہرست پڑھے، پھر کسی آثر کو پڑھ لے، کبھی پھر کوئی چیز پڑھے، پھر اس کے بعد وہ بالالتزام پڑھے، تو یہ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس وقت، لیکن یہ علماء دونوں بریلوی اور دیوبندی مناظرانہ گفتگو کر رہے تھے، آوازیں آتی تھی میرے کان میں، لیکن مجھے اپنے کام سے غرض تھی۔ میں نے دیکھا کہ یکایک جس طرح کے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی تیز گفتاری کا موقع تھا اور وہ گویا میدان مناظرہ بنا ہوا تھا اس وقت، دونوں پہلوان اکھاڑے میں جس طرح کے اترتے ہیں اور پھر بڑا شور و فغاں بلند ہوتا ہے، اور کہہ یہ رہے تھے، بریلوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آن حضرت وسلم نور تھے، اور دیوبندی یا غالباً وہ حدیث سے بہرحال ان کا موقف یہ تھا کہ تم یہ شرک ہے تک، وہ کہہ رہے تھے کہ تم گستاخ رسول ہو، تم بشر کہتے ہو، یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشرک ہو۔ اب جس وقت کلائمیکس پہ یہ معرکہ پہنچا جناب، اور ان دنوں قتل و غارت بھی ہو چکی تھی، غالباً منگوبری میں بھی اسی وجہ سے مسجد میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو برننگ ٹاپک تھا ان الزام میں، اور بریلوی اخبار اور سورس کا اخبار یہ دونوں آپس میں اس وقت ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے تھے۔ وہ اخبار اس زمانے کے بھی میرے پاس محفوظ ہے، طوفان اخبار تھا، سورس کا بھی اور دوسرے، اور بہرحال اس میں گالیاں بھی تھیں، اس میں شعروں میں گالیاں، نثر میں گالیاں، دونوں ایک دوسرے کو ایجنٹ کہتے تھے، دونوں گستاخ رسول قرار دیتے تھے۔ ایک نوجوان درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہایت ہی بصیرت سے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے دونوں علماء سے کہا کہ ایک مولانا صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں ان کا نظریہ کیا ہے۔ اب اس موقع پر اس کا یہ کہنا ایسا مفید ثابت ہوا کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تنگ آ گئے تھے مصیبت سے، بٹ کے ڈر رہے تھے کہ شاید یہاں قتل و غارت نہ شروع ہو جائے، اس نے سبھی نے تائید کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تیرا بھی آنے والا تھا، تو وہ خطرہ اس طرح ٹل گیا۔ تو سبھی نے کہا ہاں مولوی صاحب آپ بتائیں۔ اور میرے لیے یہ اپنی زندگی میں پہلا موقع تھا سوچنے کا کہ یہ سوچا جائے، لیکن مسیح پاک علیہ السلام کا الہام ہے، انی معین من اراد اعانت، جو اعانت کا ارادہ بھی کرے گا مسیح موت کا خدا اس کی تائید کرے گا۔ بس بجلی کی طرح میرے دل میں خیال آیا، خیال آتے ہی ان کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوا کہ مولانا آپ کا نظریہ کیا ہے،
کہ حضرت نور تھے یا بشر تھے؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر تھے. اب یہ ان کے لیے ایک بالکل جدید زاویہ نگاہ تھا. کہنا کہ یہ تو ایک انوکھا نظریہ ہے جو آپ نے پہلی دفعہ پیش کیا ہے، کبھی ہمارے علماء نے اس کو پیش نہیں کیا. میں نے کہا اصل ہے ہی یہی. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھی آپ لوگوں نے کبھی زیارت کی ہے؟ کبھی نہیں کی. تو بیداری میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور شخصیت خدا سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ جو خالق ہے اسی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ نبوت کی خلعت عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج بخشا ہے، شاہد اولاد کے منصب پر فائز فرمایا ہے. قرآن میں دونوں لفظ موجود ہیں، بشر کا بھی ہے قل وانا بشر مثلکم، اور نور کا لفظ بھی آتا ہے. تو معاذ نور کہنا بھی غلط ہے، معاذ بشر کہنا بھی غلط ہے. قرآن کے روح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں وہ خدا ہی نہیں سمجھایا جس طرح ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کے اور سمجھاتا ہے. میں نے کہا دیکھیں، میں بریلوی بزرگ سے کہتا ہوں، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تجربہ بھی ان کو ہے اور عالم دین ہے اپنے فرقے کے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر فرقے کے علماء دین کے اعزاز اور اکرام اور احترام کریں. یہ شاہد اولاد کا ارشاد ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نور ہونے پر جو اصرار فرما رہے ہیں، کبھی آپ یہ غور فرمائیں کہ شب معراج میں آپ کے ساتھ حضرت جبریل تھے. ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نور تھے یا بشر تھے؟ کہیں گے وہ تو نور تھے. میں نے کہا ایک موقع ایسا آ گیا کہ جب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. کہیں جہاں آ گیا تھا. میں نے کہا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور کہا جائے تو پھر ان کا مقام تو حضرت جبریل سے حضرت جبریل علیہ السلام جتنا رہ جاتا ہے. حالانکہ جبریل پیچھے رہ گئے. جبریل بھی نور تھے، محمد مصطفیٰ بھی نور تھا، مگر نور محمد ہی آگے چلا گیا. تو اگر آپ صرف نور کا لفظ استعمال کریں گے تو نور تو جبریل امین بھی تھے، تو آپ کی شان کو آپ نے گرایا ہے، اس حقیقت کو بیان نہیں کیا. اور دیوبندی حضرات سے کہا کہ آپ بشر پر زور دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں غیر مسلم بھی تو بشر ہیں کہ نہیں؟ تو شرم آنی چاہیے ہمیں کہ وہ مقام دیا جائے جس میں غیر مسلم شامل، جس میں دائریہ شامل، خدا کو گالیاں دینے والے بھی بشر ہیں. اب رشیا کے رہنے والے خدا کو گالیاں دیتے ہیں. کارل مارکس نے کس طرح کہا ہے کہ سارا فتنہ ہی معاذ اللہ خدا کی وجہ سے ہوا ہے. اس واسطے معاذ نور کہنا بھی گستاخی ہے، معاذ بشر کہنا بھی گستاخی ہے، نوری بشر کہنا چاہیے. اور میں نے کہا آگے میں کہتا ہوں، میں جماعت احمدیہ کا فرد ہوں، وہاں اس وقت میں نے بتایا، میں نے کہا میں جماعت احمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اب اس پر وہ ذرا اور چونک پڑے. ان کے لیے یہ بھی ایک زلزلہ سا تھا کہ یہ بات کہنے والا ایک احمدی ہے جس کو ہم کافر قرار دیتے ہیں. میں نے کہا علامہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں وسلم کو بشر کہا گیا ہے، مگر اسی قرآن میں سید البشر بھی تو کہا گیا ہے سورہ یاسین کی ابتدا میں، یا سید البشر. نور بھی کہا گیا ہے، لیکن سراج منیر کا نام بھی آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ روشن سورج ہیں.
اور نور بنانے والے ہیں. منیر کے معنی ہیں جو دوسروں کو نور بنا دے. آپ ہی کی وجہ سے سارے صحابہ مجسم نور بن گئے. جتنے عارف، صوفیاء، صلحاء، اہل کشف امت میں گزرے ہیں وہ سب نور تھے. اور ان کو نور کس نے عطا کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے بانی جماعت کہتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. تو آپ کو بعض نور نہیں کہنا چاہیے، سراج منیر کہنا چاہیے. تو میں جماعت احمدیہ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آج سے دنیا میں یہ اعلان کریں کہ محمد صلی اللہ سید البشر ہیں، محمد صلی اللہ سراج منیر. خاک پائے مصطفیٰ بہتر ہے ہر اکثیر سے، سینکڑوں عیسیٰ بنے اس خاک کی تاثیر سے. ایک مناظرے میں حضرت خادم صاحب کے مقابلے پر ایک بادری نے پڑھا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے گرا دیے. حضرت خادم صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے پادری صاحب پورا شعر پڑھیں. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک عرب آپ کو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے یہ آپ سے بات کی. میں نے وہ تمہیداً یہ بات کی ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ دراصل بنیاد بننے والی ہے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی. میں نے اس وقت ان کے سامنے، عرب کے سامنے، میں نے کہ یا اخی ھذا کتاب لشیخ الاسلام الامام مجدد القرن الثانی عشر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انی ارید ان تطالع ھذا الکتاب وھذا الکتاب ینطق مجیبا عنک فی ھذا الوقت. میں نے کہا کہ میں خود جواب دینے کے بجائے مجدد کرنے ثانی عشر 12ویں صدی کے مجدد کا یہ آپ کو اقتباس پیش کرتا ہوں. اب اقتباس میں یہ لکھا تھا، حضرت امام عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، اور مرتدوں نے یہ کہا، ان میں سے ایک فرقے نے لو کانا نبیًا ما ماتا، اگر نبی ہوتے آپ تو کبھی وفات نہ پاتے. وقالت فرقۃ ان قضت النبوۃ بموتہ فلا نطیع احدا بعدہ، کہ آنجت کی وفات کے بعد غیر مشروط طور پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے. فلا نطیع احدا بعدہ، اس کے بعد ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. جب وہ پڑھ چکے میں نے کہا سیدی و حبیبی ما الفرق بین ھذہ العقیدۃ الفاسدۃ التی جاہد ابو بکر الصدیق و خالد بن ولید وغیر ذلک من الصحابۃ الکرام خلاف ھذہ العقیدۃ، فما الفرق بین ھذہ العقیدۃ وما الفرق فی قرارداد پاکستان. میں نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ مجھے یہ فرمائیں کہ ان مرتدوں کے عقیدے میں جس کے خلاف ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں ابو بکر حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمان کمانڈروں نے اور مسلمانوں نے جہاد کیا تھا، ان کے عقیدے میں اور بٹو حکومت کی 7 ستمبر کی قرارداد میں کیا فرق ہے. اس پر وہ رو کے کہنے لگا مل انما الفرق ھذا بین ھذا العقیدہ فی اللسان العربی و قرارداد فی اللسان الاردی والانگریزی. فرق ایک ہی ہے، عقیدہ وہی ہے جو ان مرتدوں کا تھا
فرق اتنا ہے کہ وہ عربی زبان میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا اور بھٹو حکومت اور مولویوں نے اس کو اردو یا عربی میں ڈال دیا. یہ کیفیت ہے. اب اسی سلسلے میں آخری دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ یہ احمدیت کی سچائی کی دلیل ہے. یہ میرے پاس ایک بہت بڑے دیوبندی عالم جن کو قطب عالم حضرت مولانا شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اکثر جو چوٹی کے علماء ان میں حضرت مولانا قاسم اور شاہ حاجی امداد اللہ صاحب یہ سارے فہرست ہیں. یہ ان کا ایک مکتوب ہے اور جو بعد میں شمائم امدادیہ کے یعنی مضمون ہے، مضمون کہنا چاہیے، بعد میں ان کے دوسرے بعض ملفوظات اور تصوف سے متعلق مضامین کا مجموعہ شمائم امدادیہ کے نام سے شائع کیا گیا. اس میں وہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے مضامین غالباً مکے میں لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ ظہور امام مہدی آخر الزمان کے ہم سب لوگ شائق ہیں. یہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، اور یہ تاریخ بالکل مسیح موعود کے دعویٰ کی ابتدائی ایام کی ہے، یا چند دن اس سے پہلے ہو، کیونکہ معین اس میں تاریخ نہیں، ایام وہی تھے. فرماتے ہیں کہ ظہور امام مہدی آخر الزمان کے ہم سب لوگ شائق ہیں، مگر وہ زمانہ امتحان کا ہے. اول ان کی بیعت اہل باطن اور ابدال شام بقدر 313 اشخاص کے کریں گے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ منکر ہو جائیں گے. اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بھی دعا ہے جو ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے جس نے جوبلی کی دعائیہ پروگرام میں شامل فرمائی ہے اور پھر اس کے کثرت سے پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں مولانا امداد اللہ صاحب مکی کہ مسیح موعود جب آئے گا تو ساری دنیا میں صرف 313 آدمی مانیں گے. چنانچہ امت مسلمہ کی تاریخ میں اگرچہ بہت سے مدعیان ماضی گزرے، جس طرح چاند سورج کا گرہن مسیح موعود کے ذریعے سے ظاہر ہوا، یہ 313 کی فہرست سوائے مسیح موعود کے کسی نے شائع نہیں. تو یہ ایک زبردست نشان ہے مسیح موعود کی صداقت کا. اسی سلسلے میں ضمناً یہ حوالہ بیان کر کے میں اس سوال کو یہ جواب کو ختم کروں گا. بالکل اسی طرح اہل بیت کی طرف سے بھی پیش گوئیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور شیعہ کتب میں موجود ہیں، اور انہی کی روشنی میں پچھلی صدی میں ایک شیعہ عالم مولانا سید محمد سبطین سرسوی نے ایک کتاب لکھی ہے الصراط السوی فی احوال المہدی. یہ امامیہ کتب خانہ لاہور نے شائع کی. یہ موتی دروازہ کے اندر ایک کتب خانہ ہے. میں اور مولانا ریاض محمود صاحب یہ کتاب لینے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں. اس میں صفحہ 507 پر لکھا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جب امام غائب آیا جائے گا تو فوراً دنیا ان کو قبول کر لے گی. دیکھیں نا، یہ تو تاریخ عالم کا کھلا ورک ہے. دنیا میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا جس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا ہو، حلوے کی دیگیں چڑھا دی گئی ہوں، شربت تقسیم کیا گیا ہو. استقبال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین کا بھی پتھروں سے کیا گیا، گالیوں سے کیا گیا، دل آزاری سے کیا گیا، قتل کے منصوبوں سے کیا گیا.
تو لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آنے والا جب آئے گا تو فوراً دنیا ایمان لے آئے گی، بلکہ اس کے مقابلہ کو اکثر لوگ عداوت اور دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہر طرح سے اس کو اور اس کے معتقدین کو اذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ علماء اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔ دیوبندیوں نے جو محضر نامہ پیش کیا وہ محض اقلیت کا نہیں تھا بلکہ مرتد اقلیت کا تھا، اور مرتد اقلیت کے معنی کی یہ واجب القتل۔ پہلے سے خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو بتا دیا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو علماء قتل کے فتوے دیں گے ان کو، اور یہی قتل کا فتویٰ آپ معذر نامے میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ مسیح موعود کی جماعت کو مرتد قرار دیا گیا ہے، اور عملاً مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اقلیت نہیں بلکہ مرتد اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور ملا نے استعمال کی ہے صرف قتل و غارت کے لیے۔ تو حق یہ ہے کہ خود یہ پوری ایجیٹیشن جماعت کے مخالفت 1899 سے لے کر آج تک، اور بالخصوص یہ 74 کا دور اور یہ معذر نامہ، پھر معذر نامے کی جعلی کارروائی، یہ سارے مسیح موعود کی سچائی کا اعلان عام کر رہے ہیں۔ میں نے حضور کے بیانات کے سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ پہلے دن ہی حضور نے فرمایا، جب یہ رانی جنرل صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، تو حضور نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ فیصلہ اگر ہوا تو ہمارے خلاف نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپریم کورٹ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے خود بیان فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ دعائیں کی مگر الہام یہ ہوا کہ خدا اس پارٹی کو اور ان لوگوں کو تباہ برباد کرے گا، اور دعا کرنے کے باوجود بار بار خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا۔ اس دوسری کتاب فرقہ واریت ملی خودکشی میں نہ صرف یہ کہ یہ ذکر ہے کہ آج تک فرقہ واریت، جس طرح کہ حضور نے بھی فرمایا تھا خلیفہ المسیح ثالث نے آخر میں خلیفہ عبد الحکیم کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور اس کی روشنی میں بتایا کہ آج ہمارے خلاف ہو، کل ملا جو ہیں دوسرے کے خلاف بھی فتنے اٹھائیں گے، اور اس کا نتائج آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ 1974 میں خدا کے شیر نے اسمبلی میں ملک کے دانشوروں کو خدا سے علم پا کے جو عبرتناک نقشہ ہونے والا تھا پاکستان کا، اور وہ پاکستان جس کو تیامی صاحب نے کہا تھا کہ اب صحیح معنوں میں اسلامی حکومت بنی ہے کیونکہ مرزائیوں کو خارج اسلام قرار دے دیا گیا ہے، وہ نقشہ اس کتاب سے آپ کو پوری طرح نظر آئے گا۔ بلکہ یہی نہیں، خدا کا تصرف یہ ہے کہ اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب تک حکومت ملاؤں کو لگام نہیں دے گی اور مسجدوں کا کنٹرول خود نہیں سنبھالے گی اور خطبہ دینے پر ان کو پابندی نہیں لگائے گی، اس وقت تک ملک میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو 20 مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنی تقریروں میں بیان کیا، اپنے خطبوں میں اس کی طرف نشاندہی فرمایا، جب تک کہ پیر تسمہ پاک کو ختم نہیں کیا جائے گا پاکستان آرام کے لیے نہیں سو سکتا۔ 100% اس کی تائید اس میں ملتی ہے۔ اس پہلی کتاب میں یہ ہے کہ حضور نے اور خلیفۃ المسیح رابع نے
آئین پاکستان کے متعلق جو کچھ کہا اور ان فیصلوں کے متعلق جو عدالتوں میں کیا گیا، اس کے بعد جو حشر ہوا اس آئین کا، وہ اس سے پتہ چلے گا۔ 74 کے متفقہ آئین کی خاطر بھٹو صاحب نے جماعت احمدیہ کو نشانہ بنایا اور فخر کیا کہ یہ متفقہ آئین میں نے دی ہے، 73 کا 73 کا آئین۔ اور اس کے بعد انتخابی پوسٹر میں خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ملک میں پہلی دفعہ متفقہ آئین دیا گیا ہے جس پر کہ چاروں صوبے متفق ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ متفقہ آئین اس کے بعد اس فیصلے سے پہلے صرف ایک ترمیم ہوئی تھی 23 اپریل 74 کو، اور وہ ترمیم مشرقی پاکستان کو پاکستان کے حدود سے نکالنے اور بنگلہ دیش کے تسلیم کرنے کی تھی۔ لیکن اس دوسری ترمیم کے بعد یہ 17ویں ترمیم تک معاملہ پہنچا ہے، اور سپریم کورٹ کے سابق ججوں نے لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں دھجیاں بکھر گئی ہیں اس آئین کی، جس کو کہ بھٹو صاحب نے متفقہ بنایا تھا اور جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ اور اس میں خلاصہ میں بیان کر چکا ہوں، چاہیں تو الفاظ میں بیان کروں، لیکن خلاصہ یہی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔